کرامت اور استدراج بالکل قریب قریب ہیں. یہ چیزیں معیار نہیں ہیں. معیار وہ جو اللہ رسول نے دیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہم کہتے ہیں کہ اتنے لوگ فلاں بندے کے پاس جا رہے ہیں, کچھ ہے تو جا رہے ہیں. اتنے لوگ بت خانے جا رہے ہیں, کچھ ہے تو جا رہے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ کوئی معیار ہے؟ معیار وہ جو اللہ رسول نے دی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقوی, اور جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے. یہ حضور نے ہمیں معیار دیا. لیکن آج ہم اس معیار کو بھول گئے اور ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کر لیں, جس کی وجہ سے آج ہمارا مسلک بہت پیچھے چلا گیا اور آئے دن ہم رسوا ہو رہے ہیں. تو جو معیار اللہ اس کے رسول نے دیا ہے, اس معیار کو مد نظر رکھا جائے. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے آپ نے فرمایا جس کی تم بیعت کرتے ہو اس کے اندر 4 شرطیں ہوں, 4 خوبیاں پائی جائیں تو پھر اس کی بیعت ہو سکتی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو, کسی پاک ہستی کا بے ادب گستاخ نہ ہو. کتنے لوگ ہیں جو بیعت بھی کرتے ہیں اور معذرت صحابہ کو برا بلا بھی کہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیعت بھی کرتے ہیں اور اہل بیعت کا بغض بھی سینے میں پالتے ہیں. تو اس کا عقیدہ صحیح ہو, کسی پاک ہستی کا بے ادب نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی تم بیعت کر رہے ہو وہ فاسق مولن نہ ہو, شریعت کی ذرا برابر بھی کسی موقع پہ مخالفت کرنے والا نہ ہو, اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھے. یہ نہ کہہ کہ میں پہنچا ہوا ہوں, میں نے دل کی نیتی ہوئی ہے, مجھے عبادت کی حاجت نہیں ہے. پیر میرا علی شاہ صاحب کے زمانے میں کسی بندے نے یہ کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں ویسے ہی پہنچا ہوا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں وہ پہنچا ہوا ہے لیکن جہنم میں. نماز تو اللہ کے رسول نے بھی نہیں چھوڑی, نماز تو امام حسین نے نہیں چھوڑی. تو یہ نہ کہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں, مجھے نماز کی حاجت نہیں ہے, شریعت میرے تابع, بلکہ وہ شریعت کے تابع خود ہو جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ فاسق مولن نہ ہو. تیسری شرط یہ کہ جس کی تم بیعت کر رہے ہو, آگے وہ جس کی بیعت ہے, آگے وہ جس کی بیعت ہے, یہ کڑی در کڑی امام الانبیاء تک جاتی ہو, رستے میں وہ سلسلہ کٹا ہوا نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ عالم ہو. جاہل کی بیعت علموں بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ, بہو پاک نے کہا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ فقیر اور ہوتا ہے اور مولوی اور ہوتا ہے. شروع سے فقیروں کی مولویوں کی آپس میں بن نہیں آئی. تو یہ ان کا ایسا وار ہے جو شریعت مصطفیٰ پہ حملہ ہے, اور ہم اس سے متاثر ہوتے ان کے قریب ہوتے ہیں. جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے سارے کے سارے عالم تھے, کوئی بھی جاہل نہیں تھا. ہر عالم ولی نہیں ہوتا, یاد رکھیے, ہر عالم ولی نہیں ہوتا, لیکن جو ولی ہوگا وہ عالم لازمی ہوگا. یہ علم کی نفی کرتے, علم کی مخالفت کرتے. داتا علی اجویری نے کشف الموجود کا پہلا باب علم پہ باندھا ہے. امام محمد غزالی نے احیاء العلوم کا پہلا باب علم پہ باندھا ہے. اسلام کی پہلی وحی اقرا علم کے بارے اتری. میرے نبی نے اس بات پہ فخر کیا, انما بعثت معلما, کہ رب نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. اور حضور غوث پاک سے پوچھا اب اتنے بلند مقام پہ کیسے پہنچے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ, میں نے علم پڑھا ہے, اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے.